ایک استاد کے طلبا اگر وہ پوری محنت کرتا ہے اور وہ ایک آدھ کے سوا 5 کے سوا باقی سارے فیل ہو جاتے ہیں تو یہ کتنا بڑا خطرناک ایک فیصلہ ہے۔ اور جن کے استاد اکمل ہوں سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر سے قرآن مجید کے اندر بھی امتحان اللہ نے لیا ان کا، امتحان اللہ للتقویٰ، یعنی تقوی کا پرچہ ہے اور دل کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اور وہ اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے۔ تو دعاؤں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے 313 کو بدر میں کھڑا کیا، پھر دعا کی ہے۔ طائف میں گئے ہیں، پتھر کھانے کے بعد پھر دعا کی ہے۔ مکہ فتح تو پھر دعا کی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے۔ تو آپ کے فرمان اقدس کے جو الفاظ مبارک ہیں ان کے مطابق اعمالکم اموالکم، جو اکثریت ہے اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق ہی، اور پچھلے ادوار کے اندر بھی ایسا ہوا کہ وہ لوگ بدترین تھے تو آگے بدترین ہی آتے چلے گئے۔ تو اکثریت جس لحاظ سے زندگی گزار رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو ہم عملاً تو اس کے خلاف کریں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اس کے لیے 2-3 مثالیں کہ جب یہ سلمان بن عبد الملک کا دور تھا، وہ راگ رنگ کا رسیہ تھا تو وہ اس میں چلے گئے، اس سے پہلے جو تھا وہ بلڈنگیں تھیں اس میں چلے گئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو پھر وہ، اب اس میں یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بالکل یقیناً، کیونکہ آپ کا عظیم نہیں اعظم کردار خود رسول اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ، جیسے یہ سارے جو ہم نے ابھی بیان کیے 45 کے قریب انہوں نے چینجز لائے ہیں، اور یہ اسی کی برکتیں ہیں ساری جو آج کھا رہے ہیں، اور وہ مشن جو ہے اس کے لیے کوئی تربیت یافتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اس لیے نہیں کر پائے کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلے ہونے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اپنے اندر ہم چینج لائیں، اور اس کے لیے رجوع الی اللہ والرسول ہے، رجوع الی القرآن والسنہ ہے، اور وہ سننا کے لیے بھی آپ نے جو لفظ ہیں کہ گمراہ نہیں ہو سکتے کہ میں تمہارے تو ما انا علیہ و اصحابی فرمایا ہے کہ قرآن کی تشریح تفسیر تعبیر غلط کر سکتا ہے، حدیث کو اپنے معنی مفہوم پہنا سکتا ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اصحاب میرے جس پر ہے نا وہ ہے وہی چیز ہے ہدایت والی ایک